نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مع القرآن ہے، اس میں ہم قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ تو آئیے اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا ہی مہربان ہمیشہ ہی رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ، اور یاد کرو جب غدوتا آپ صبح کے وقت رخصت ہوئے، من اہلکا اپنے گھر سے، تو تبوئوا آپ بٹھا رہے تھے، مؤمنین مومنوں کو، مقاعد ان کے مورچوں پر، للقتال جنگ کے لیے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، سمیع سب کچھ سننے والا، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ اذ، جب ہمت ارادہ کیا، طائفتان دو جماعتوں نے، منکم تم میں سے، ان یہ کہ تفشلا وہ ہمت ہار جائیں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ولیہما مددگار تھا ان دونوں کا، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل چاہیے کہ بھروسہ کریں، مؤمنون ایمان والے۔ ان آیات کا جو پس منظر ہے وہ ہے جنگ احد جو سن 3 ہجری میں پیش آیا۔ ابو سفیان بدر کے مقتولوں کا بدلہ لینے اور اپنی شکست کا بدنما داغ مٹانے کے لیے 3000 مسلح جنگ آزماؤں کا لشکر جرار لے کر مدینہ طیبہ پر چڑھائی کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ اس دفعہ آتش انتقام کو بھڑکانے اور جوش حمیت کو تیز تر کرنے کے لیے وہ اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لائے تھے، جن کی قیادت ابو سفیان کی بیوی ہندہ کر رہی تھی۔ وہ عورتیں اشعار گا کر اور دف بجا کر فوجیوں کو اشتعال دلاتی تھیں۔ جب وہ لوگ احد کے میدان میں خیمہ زن ہو گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس سے مشاورت طلب فرمائی۔ حضور کی اور اکابر صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر ہی ان کا مقابلہ کیا جائے۔ عبداللہ ابن ابی، جسے کہ پہلی مرتبہ مشورے کے لیے دعوت دی گئی تھی، اس نے بھی اسی بات کی تائید کی، لیکن نوجوان طبقہ جو شوق شہادت سے بےتاب ہو رہا تھا وہ اس بات پر مصر تھا کہ میدان میں نکل کر ہی مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ کثرت رائے کے پیش نظر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فیصلہ فرما دیا اور خود زرہ پہن کر گھر سے باہر تشریف لائے اور 1000 کی جمعیت کے ساتھ 7 شوال بروز پیر 3 ہجری مدینہ منورہ سے احد کی طرف روانہ ہوئے۔ عبداللہ ابن ابی راستے میں ہی اپنے 300 ہمراہیوں کے ساتھ الگ ہو گیا۔ اب مسلمانوں کی تعداد کفار کی تعداد سے 1/4 سے بھی کم ہو گئی تھی۔ پہاڑ کی جانب پشت کر کے صفیں آراستہ کی گئیں۔ پہاڑ کی وہ گھاٹی کہ جہاں سے دشمن کے اچانک حملہ آور ہونے کا خدشہ تھا، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کو 50 سپاہیوں کے ساتھ متعین فرمایا اور انہیں یہ بھی تاکید کر دی کہ چاہے ہمیں شکست ہو یا فتح ہو، تم نے ہر حال میں یہیں پہ کھڑے رہنا ہے۔ مصعب بن عمیر کو پرچم مرحمت فرمایا اور لشکر کے ایک بازو پر حضرت زبیر کو اور دوسرے پر حضرت منذر بن عمر کو مقرر فرمایا اور اپنی تلوار خوش نصیب ابو دجاجہ کو عنایت فرمائی۔ پہلے حملے میں ہی کفار کے قدم اکھڑ گئے تھے اور مسلمانوں کے حملہ کی تاب نہ لا کر پسپا ہونا شروع کر دیا۔ انہوں نے گھاٹی پر متعینہ دستہ نے جب یہ دیکھا کہ اب کفار کو شکست ہو چکی ہے تو وہ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے وہاں سے دوڑ پڑے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے بہت سمجھایا لیکن چند آدمیوں کے سوا کسی نے بھی ان کی بات پر کان نہ دھرا۔ خالد بن ولید نے، جو کہ اس وقت مشرکین کے رسالہ کے کمانڈر تھے، جب اس گھاٹی کو خالی دیکھا تو پہاڑ کا چکر کاٹ کر مسلمانوں پر عقب سے حملہ کر دیا۔ اب کیا تھا کہ لشکر اسلام پر انتشار پڑ گیا، نظم و ضبط قائم نہ رہ سکا۔ عبداللہ بن قمہ اور عتبہ نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، پیشانی اقدس اور روح انور زخمی ہو گیا اور یہ افواہ بھی اڑ گئی کہ حضور شہید ہو گئے ہیں، جس نے صحابہ کے رہتے سہتے ہوش بھی اڑا دیے۔ لیکن جانثار غلاموں کا ایک گروہ اس وقت بھی پروانہ وار نثار ہو رہا تھا۔ حضرت مصعب علمبردار نے حضور کے سامنے شہادت پائی۔ ان کے بعد پرچم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے لے لیا۔ پھر حضرت ابو دجانہ نے اپنے آپ کو حضور پر ڈھال بنا رکھا تھا، ہر تیر اپنی پشت پر روکتے تھے اور حضرت طلحہ تلوار کا ہر وار اپنے بازو پر روکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق، علی المرتضیٰ اور عبیدہ بن مالک بن سنان وغیرہ ہم نے دشمن کے زبردست ریلے کو پیچھے ہٹایا۔ جب ادھر ادھر میدان میں کفار سے مصروف بیکار مسلمانوں کو
حضور کی سلامتی کی اطلاع ہوئی تو سب دوڑ کر حضور کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور کفار پھر اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ بات درست ہے کہ اس کو کفار کی فتح نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ مسلمانوں کو بہت سخت نقصان اٹھانا پڑا اس جنگ میں، اور 70 سے زیادہ جلیل القدر صحابہ شہید بھی ہوئے، جن میں حضرت سیدنا امیر حمزہ اسد اللہ بھی شامل تھے، جن کو حبشی نے پیچھے سے نیزہ مارا تھا۔ مسلمانوں کو جو یہ ذک اٹھانی پڑی اس کی ایک ہی بڑی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے رسول اور قائد کے حکم کی اطاعت میں سستی کی۔ اگر وہ دستہ گھاٹی پر جمع رہتا تو یہ المناک حالات رونما نہ ہوتے۔ اور آیت نمبر 122 میں جو ذکر ہوا ہے کہ ایک گروہ تم میں سے ایسا تھا کہ جس نے ہمت ہار جانے کا ارادہ کیا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جب عین وقت پر عبداللہ ابن ابی اپنے 300 سپاہیوں کے ساتھ الگ ہو گیا تھا تو مسلمانوں کی تعداد میں مزید کمی ہو گئی تھی، تو اوس کے بنی حارثہ اور حضرت کے بنی سلمہ کے دل میں بھی میدان جنگ سے واپسی کا خیال پیدا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دستگیری فرمائی اور اس لغزش کے ارتکاب سے انہیں بچا لیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی اور ہم اس کے نزول سے بڑے خوش ہیں، کیونکہ اگر ایک طرف ہمارے پھسل جانے کے خیال کا ذکر ہے تو ساتھ ہی واللہ ولیہما کی نوید جاں پرور بھی ہے۔ سچے مومن سے اگر کسی بشری کمزوری کے باعث کوئی غلطی سرزد ہونے لگتی ہے تو رحمت الہی اسے سنبھال لیتی ہے۔ شان کریمی یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کے محبوب کے سچے غلام کوئی ایسی ویسی لغزش کر بیٹھیں، اور فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنین کو چاہیے کہ وہ اللہ کے اوپر توکل کریں۔ توکل کیا ہے؟ محققین صوفیہ نے اس کی تعریف کو یوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ اور یہ یقین محکم کہ اس کا حکم اٹل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پر عمل کہ ضروری اسباب کے مہیا کرنے میں بھی پوری جد و جہد کرنے کو توکل کہتے ہیں۔ اور حضرت سہل فرماتے ہیں کہ جو شخص ترک اسباب کو توکل کہتا ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر اعتراض کرتا ہے۔ اگلی آیت، وَلَقَدْ، اور بے شک نصر مدد کی تھی کم تمہاری اللہ نے بِبَدْرٍ بدر میں، وَأَنْتُمْ، اور حالانکہ تم أَذِلَّةٌ بہت ہی کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو ڈرتے رہو اللہ سے، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، شکر گزار بن سکو۔ اب اس آیت کے اندر لشکر اسلام کی حوصلہ افزائی اور تسکین کے لیے احد کے جنگ کا حادثہ کے بعد بدر کی فتح مبین کا ذکر فرمایا، اور انہیں یاد دلایا کہ کس طرح تمہاری قلیل و بے سر و سامان سی جماعت کو دشمن کے مسلح لشکر جرار پر فتح عطا فرمائی۔ اس لیے احد کے نقصانات سے غمگین نہ بنو، اللہ تعالیٰ کی امداد تمہارے ساتھ ہے۔ ہاں، جو غلطی تم سے سرزد ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے تمہیں یہ ذک اٹھانی پڑی ہے، آئندہ اس سے اجتناب کرنا۔ مدینہ طیبہ سے تقریباً 20 میل کے فاصلے پر ایک کنواں ہے جس کا نام بدر ہے۔ اسی مقام پر اسلام اور کفر کی پہلی ٹکر ہوئی تھی۔ ہجرت کا دوسرا سال تھا، جمعے کا دن تھا اور رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی۔ مسلمانوں کی تعداد 310 سے کچھ اوپر تھی، مشہور ہے کہ 313 تھے، اور کفار کا لشکر 1000 کے قریب تھا۔ جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے طلب نصرت کے لیے بارگاہ الہی میں ہاتھ پھیلائے اور عرض کی کہ اے اللہ، اپنا وعدہ پورا فرما، اگر مسلمانوں کا یہ مختصر گروہ ہلاک ہو گیا تو روئے زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ اور محویت کا یہ عالم تھا کہ دوش مبارک سے چادر گر پڑی۔ حضرت صدیق نے پیچھے سے اپنے آقا کو گلے لگا لیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ ادب و نیاز میں ڈوبی ہوئی دعا قبول ہوئی، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ چند سر بکف مجاہدوں نے بدر کے میدان میں کفر کو ایسی شکست دی کہ جس کے بعد وہ سنبھل نہ سکا۔ اپنی قلت و بے سر و سامانی کے باوجود مسلمان بڑی بے جگری سے میدان بدر میں لڑ رہے تھے۔ اسی اسنا میں یہ خبر مشہور ہو گئی، قزر بن جابر الحاربی کمک لے کر کفار کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ تو اس خبر سے مسلمانوں کو کچھ تشویش ہونے لگی۔ اس وقت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا اگر قرز اپنی جمعیت لے کر آ رہا ہے؟ تمہاری امداد کے لیے بھی 3000 فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں، اور اگر تم نے صبر اور تقوی اختیار کیے رکھا تو یہ تعداد بڑھا کر 5000 کر دی جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے سے صحابہ کرام کے حوصلے اور بلند ہو گئے۔ فرشتوں کی آمد کس غرض کے لیے تھی؟ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے بالفعل جنگ میں حصہ لیا، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ ان کی آمد سے مسلمانوں کو روحانی تقویت حاصل ہوئی، ان کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے جم کر لڑنا شروع کر دیا۔
اور اس کی مفصل بحث جو ہے وہ سورہ انفال میں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اگلی آیت، اس جب تقولو آپ فرما رہے تھے، للمؤمنین مومنوں سے، الن یکفیکم کیا یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے، ان یہ کہ جو مدکم مدد کرے تمہاری، ربکم تمہارا رب، بثلاثت 3,000 ہزار، من الملائکۃ فرشتوں سے، 3,000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے، منزلین جو اتارے گئے ہیں، بلا ہاں کافی ہے، ان اگر تصبرو تم صبر کرو، وتتقو اور تقوی اختیار کرو، ویأتوکم اور آ جائیں تم پر کفار، من فورہم ھذا اچانک تیزی سے، یمددکم تو مدد کرے گا تمہاری، ربکم تمہارا رب، بخمسۃ 5,000 ہزار، من الملائکۃ فرشتوں سے، مصومین جو نشان والے ہیں۔ تو جنگ بدر میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی اور ان کی تعداد بہت کم ہونے کے باوجود انہیں فتح اور کامرانی عطا فرمائی۔ وما اور نہیں جعلہ کیا اس فرشتوں کے اتارنے کو، اللہ نے، الا مگر بشرا خوشخبری، لکم تمہارے لیے، ولتطمئن اور تاکہ مطمئن ہو جائے، قلوبکم تمہارے دل، بہی اس سے، ومن نصر اور نہیں ہے حقیقی مدد، الا مگر من عند اللہ اللہ کی طرف سے، عزیز جو غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ یعنی ملائکہ کا نزول کامیابی کے دیگر اسباب کی طرح ایک سبب ہے، حقیقت میں فتح و کامرانی بخشنے والا اللہ رب العالمین ہی ہے۔ تو اس آیت میں یہ سبق دیا گیا ہمیں کہ اعتماد اور توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی ہونا چاہیے، وہی فاعل حقیقی ہے اور ہر چیز اسی کے دست قدرت میں ہے۔ لیقطع تاکہ کاٹ دے، طرفاً ایک حصہ، من الذین ان لوگوں کا، کفروا جنہوں نے کفر کیا، او یا یکبتہم ذلیل کر دے انہیں، فینقلبوا پھر وہ لوٹ جائیں، خائبین نامراد ہو کر۔ تو کفار کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اور ان کو شکست دینے کے لیے بھی فرشتوں کے ذریعے مدد کی گئی۔ لیسا نہیں ہے، لکا آپ کا، من الامر اس معاملہ میں، شیئن کوئی دخل، او یتوبہ چاہے تو رجوع بالرحمت فرمائے، علیہم ان پر، او یا یعذبہم عذاب دے انہیں، فإنہم بے شک وہ، ظالمون ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، یغفر بخش دیتا ہے، لمن یشاء جسے چاہتا ہے، ویعذب اور عذاب دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، غفور بڑا بخشنے والا، رحیم ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ احد کے دن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے گئے اور رخ انور زخمی کیا گیا تو حضور نے فرمایا کہ وہ قوم کیوں کر نجات پا سکتی ہے کہ جس نے اپنے اس نبی کے سر کو مجروح کیا اور دانت شہید کیے کہ جو انہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یعنی حضور نے ان لوگوں کے حق میں بد دعا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی تو یہ آیت نازل ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ ان میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بعد میں اسلام قبول کر لیں گے۔ چنانچہ ایک کثیر تعداد اس کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوئی، جن میں حضرت خالد بن ولید بھی شامل تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے کیا ہی خوبصورت بات کی کہ اے اللہ کے پیارے رسول، میرے ماں باپ حضور پر قربان ہوں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی کہ اے رب، زمین پر کسی کافر کو سلامت نہ رہنے دے۔ اگر حضور بھی ہمارے لیے بد دعا کرتے تو ہم سب کے سب ہلاک ہو جاتے، لیکن اے سراپا کرم، آپ کی پشت پاک پر قدم رکھے گئے، رخ پر نور زخمی کیا گیا، دندان مبارک توڑ دیے گئے، اس کے باوجود آپ نے دعائے خیر ہی فرمائی اور یہی عرض کی کہ اے اللہ، اے میرے رب، میری قوم بے علمی سے یہ کر رہی ہے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، تو انہیں معاف فرما دے۔ یا اللہ، تیرے اس پیارے حبیب رحمت للعالمین کے توسل سے ہم اپنے تمام تر کوتاہیوں اور گناہوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔